اسلام آباد اور لندن اس ہفتے ایران اور پاکستان کے درمیان واقعات کا ایک غیر معمولی موڑ رونما ہوا جب پڑوسی ممالک نے سرحد پار سے فضائی حملوں کا تبادلہ کیا جس کے بارے میں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ عسکریت پسندوں کے ٹھکانے اور محفوظ پناگاہیں ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہو رہی ہیں۔ سب سے پہلے ایرانی فضائی حملوں نے منگل کو جنوب مغربی پاکستان میں سنی علیحدگی پسند گروپ جیش العدل کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جسے تہران نے بیان کیا۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے مطابق کم از کم 2 بچے ہلاک اور 3 دیگر زخمی ہوئے، جس نے اس حملے کو اس کی فضائی حدود کی بلا اشتعال خلاف ورزی قرار دیا۔ اس کے بعد پاکستانی فضائی حملوں نے منگل کے حملے کے جواب میں جمعرات کو جنوب مشرقی ایران میں بلوچ باغیوں کے تربیتی کیمپوں کو نشانہ بنایا جسے اسلام آباد نے بتایا۔ حملوں کی مذمت کرنے والے ایرانی وزیر داخلہ احمد واحدی کے مطابق کم از کم 9 افراد، 4 بچے، 3 خواتین اور 2 مرد مارے گئے جو کہ غیر ایرانی شہری تھے۔ تہران نے جیش العدل پر سرحد پار سے ایران کے اندر حملے کرنے کا الزام لگایا ہے اور الزام لگایا ہے کہ پاکستان اس گروپ اور دیگر عسکریت پسندوں کو پناہ گاہیں فراہم کرتا ہے جو ایرانی فوج کے خلاف ہائی پروفائل حملوں کے لیے جانا جاتا ہے۔ ان دعووں کی اسلام آباد تردید کرتا ہے۔ دریں اثنا، بلوچستان لبریشن آرمی اور بلوچ لبریشن فرنٹ جیسے بلوچ علیحدگی پسند گروپوں نے پاکستان کے جنوب مغربی صوبہ بلوچستان میں قانون نافذ کرنے والے اداروں، سرکاری اہلکاروں اور عمارتوں پر حملے کیے ہیں۔ اسلام آباد نے تہران پر الزام لگایا ہے کہ اس نے انہیں سرحد پار ایران میں محفوظ پناگاہیں فراہم کی ہیں جہاں وہ فنڈنگ اور تربیت حاصل کرتے ہیں، جن الزامات کی تہران تردید کرتا ہے۔ پاکستانی وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے جمعہ کو ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان سے بات کی اور دونوں نے صورتحال کو کم کرنے پر اتفاق کیا، یہ نوٹ کرتے ہوئے کہ ان کے ممالک کو باہمی اعتماد اور تعاون کو برقرار رکھنا ہوگا۔ وزارت خارجہ پاکستان، ایک سنی اکثریتی ملک، اور ایران، جو ایک شیعہ اکثریتی ملک ہے، کے درمیان تعلقات کبھی بھی سازگار نہیں رہے کہ دونوں ایک دوسرے پر اپنی اقلیتوں کو اپنے مفادات کے لیے پراکسی کے طور پر استعمال کرنے کا الزام لگاتے ہیں۔ اس کے باوجود پڑوسیوں نے تاریخی طور پر ان کے درمیان معمول کی سفارتی، تجارتی اور فوجی سرگرمیاں برقرار رکھنے کا انتظام کیا ہے۔ یہاں تک کہ اس ہفتے 2 طرفہ واقعات بھی رونما ہوئے جب ایران نے منگل کو پاکستان میں اپنے فضائی حملے شروع کیے جس سے ملاقاتیں منسوخ کرنے پر مجبور ہوئے۔ اسلام آباد میں مقیم ایک محقق اور پشاور یونیورسٹی کے شعبہ بین الاقوامی تعلقات کے سابق سربراہ اعجاز خان نے یہ بات کہی۔ ہفتے کے سرحد پار سے ہونے والے فضائی حملے دونوں ممالک کے درمیان ہونے والے پہلے ہائی پروفائل حملے ہیں اور یہ کہ 2 طرفہ تعلقات واپس نہیں جا سکتے جیسے وہ تھے۔ خان نے جمعرات کو ABC نیوز کو ایک انٹرویو میں بتایا، ایران اور پاکستان کے درمیان ماضی میں مختلف مسائل پر اختلافات تھے، لیکن پھر بھی وہ اپنے اختلافات کو ایک خاص سطح پر رکھنے اور انہیں کم کرنے میں کامیاب رہے۔ خان نے جمعرات کو ABC نیوز کو ایک انٹرویو میں بتایا، یہ کبھی بھی ان کے درمیان اختلاف رائے کا عوامی اظہار نہیں تھا۔ انہوں نے مزید کہا، ایک طویل عرصے سے وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا تھے، ایک دوسرے کے خلاف منفی رد عمل ظاہر کرنے کے امکانات پہلے سے کہیں زیادہ ہو جائیں گے۔ پاکستان اور ایران کے تعلقات ایک ایسے وقت میں بدتر ہو گئے ہیں جب وسیع خطہ پہلے ہی غزہ کی پٹی میں ایران کے حمایت یافتہ فلسطینی عسکریت پسند گروپ حماس کے ساتھ اسرائیل کی جاری جنگ سے پریشان ہے۔ گزشتہ اکتوبر میں جنگ شروع ہونے کے بعد سے یمن کے ایران کے حمایت یافتہ حوثی باغی بار بار بحیرہ احمر اور خلیج عدن میں تجارتی بحری جہازوں کو نشانہ بنانے کے لیے ڈرونز اور میزائلوں کا استعمال کر رہے ہیں۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ حماس اور غزہ میں بے شمار فلسطینی شہریوں کی حمایت میں اس کے بعد سے امریکہ نے یمن میں حوثی اہداف کے خلاف بڑے پیمانے پر جوابی فضائی حملے کیے ہیں۔ خان نے ABC نیوز کو بتایا، ایران نے خود کو اس میں کودنے سے روکا، لیکن ہمیشہ خوف تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے اور یہ بڑھ سکتا ہے۔ خطے میں بہت ساری تبدیلیاں ہو سکتی ہیں۔ اب ایران نے ایک ہی ہفتے میں شام، عراق اور پاکستان پر حملہ کر کے بیک وقت 3 محاذ کھول دیے ہیں۔ تہران نے پیر کو دیر گئے عراق اور شام میں ایک خودکش بم حملے کے جواب میں فضائی حملے کیے جس میں اس ماہ کے شروع میں 90 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے تھے، جس کی ذمہ داری سنی عسکریت پسند گروپ اسلامک اسٹیٹ نے قبول کی تھی۔ اس بات سے قطع نظر کہ اس ہفتے کے واقعات کا سلسلہ مشرق وسطی میں پہلے سے ہونے والے واقعات سے جڑا ہوا ہے،
خان نے خبردار کیا کہ اس کے مضمرات ہوں گے۔ خان نے کہا کہ وہ اور دیگر علاقائی تجزیہ کار ایران کے حالیہ فیصلہ سازی سے حیران ہیں اور فکر مند ہیں کہ کسی بھی محاذ پر مزید کشیدگی جنگ کو جنم دے گی۔ خان نے ABC نیوز کو بتایا، اس سے پہلے ایران اور پاکستان کے درمیان کھلے تنازع کا سوچنا بحث کے لیے سنجیدہ موضوع نہیں تھا، لیکن اب اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اسے کبھی بھی رد نہیں کیا جا سکتا، چاہے وہ موجودہ چیز کو بڑھنے سے روکنے میں کامیاب ہو جائیں، یہاں تک کہ اگر یہ جسمانی طور پر نہیں بڑھتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا، سیاسی طور پر یہ ہوگا